السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل لازمی سبسکرائب کریں، لنک شیئر کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدے کا مرکبات کا جو دوسرا مجموعہ ہے، اس کے اعتبار سے آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے مرکبات کا، اور اس میں ہم باتا سا نون یا دوسرے مجموعے پہ ہم مختلف جو ہے نا وہ انداز سے مختلف پہلو اس کے واضح کر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے سبق کا ایک خلاصہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پیچھے ہمارا ایک حرف گزر چکا ہے الف، ہم نے الف کو جوڑ کے دکھایا تو الف کی 4 شکلیں تھیں جی۔ الف یوں بھی آتا تھا ایک شکل، اور دوسری شکل الف یوں آتا تھا، 2 شکلیں ہو گئی، اور تیسری شکل الف کی کہ الف یوں آتا ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ میں لام ڈالتا ہوں، آپ کو سمجھ آ گیا، اس کے ساتھ بھی لام ڈالتا ہوں، آپ کو سمجھ آ گیا جی، اور اس کے ساتھ بھی میں نے لام ڈالی۔ اب یہ الف کی ایک شکل، یہ الف کی دوسری شکل، یہ الف کی تیسری شکل، تیسری ہو گئی، اور ایک الف جوڑ کے اپنی اصلی شکل میں۔ یہ 4 شکلیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سمجھا دی۔ پھر دوسرا حرف لام تھا، تو لام کی متعدد شکلیں ملتی ہیں۔ الف کی لام کے ساتھ 3 تھی اور باقی سب کے ساتھ 1 تھی، تو لام کے ساتھ تینوں کو واضح کیا اور باقی سب حروفوں میں سے 1 کو لایا۔ لام ہے تو لام کی جس طرح الف کی لام کے ساتھ 3 شکلیں بنتی ہیں، تو اسی طرح لام کی الف کے ساتھ بھی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ، اور نمبر 3 یہ 3 شکلیں لام کی ہیں۔ اب آپ اس پہ غور کریں گے تاکہ آپ سمجھ آ جائے۔ پھر آگے باقی حروف میں سے سب کے ساتھ لام یوں لکھی جاتی تھی، جس طرح میں لام دال لکھ دیتا ہوں، یوں لام لکھی جاتی تھی۔ صرف جیم ہا ہا میں تھوڑا سا فرق تھا کہ جیم ہا ہا میں لام یوں بھی لکھی جاتی ہے اور یوں بھی لکھی جاتی ہے۔ اب آپ یہاں مصنف کا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ اور گہرائی پہ جو ہے آپ سوچیں۔ سب سے پہلے تو نورانی قاعدوں میں لام جیم لکھا ہوا ہے، اصل نورانی قاعدے میں لام جیم نہیں ہے، لام ہا حرف ہے۔ جس میں آپ کو لام جیم نظر آ جائے سمجھے کہ یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، الف کے ساتھ لام 3 طریقوں سے آ گیا، ایک یہ آ گیا، اور ایک جیم کے ساتھ یہ طریقے سے آ گیا۔ اب یہ جو طریقہ ہے یہ اور یہ ایک ہے، اور اگر آپ پھر غور کریں یہ جو طریقہ ہے یہ ایک ہے، یہ ایک جیسا ہے، اور یہ تینوں طریقے ہیں۔ تو آپ الف کی مشق میں غور کریں تو یہ طریقہ لام کا، یہ شکل تقریباً پہلے گزر چکی ہے۔ اب نورانی قاعدے میں آپ غور کریں تو آپ کو لام کی مشق میں لام الف میں یہ حرف نظر نہیں آئے گا، لام الف اس شکل میں نظر نہیں آئے گا۔ اس شکل میں آئے گا اور آنا چاہیے، نہیں ہے تو گڑبڑ ہے، پھر اس شکل میں ہونا چاہیے۔ یہ شکل بھی نورانی قاعدے میں آپ کو یعنی لام شروع میں آ جائے نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس شکل کو با لام با کے درمیان میں لایا گیا ہے۔ یہ شکل کیونکہ یہاں آ گئی ہے اور یہ شکل پیچھے بھی گزر چکی ہے، تو لہٰذا مصنف نے یہ جو شکل تھی الف لام کی الف کے ساتھ پہلی شکل، یہ یہاں آ رہی تھی اور یہاں گزر چکی تھی، اس کو مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ پھر جیم ہا ہا کے ساتھ یہ شکل آتی تھی تو اس کو بھی ذکر نہیں کیا۔ تو لام کو جب تمام کے ساتھ جوڑیں تو الف کے ساتھ خصوصی 2 شکلیں ایسی بنتی ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں بنتی۔ با لام با کے درمیان میں جو شکل بنتی ہے، حروف کے شکل سب حروف کے ابتدا میں بھی یہی شکل بنتی ہے سوائے الف کے، اور جیم ہا ہا کے ساتھ 2 شکلیں بنتی ہیں، ایک شکل یہی بنتی ہے، ایک دوسری بنتی تھی، تو مصنف نے اس کا تعارف کروا دیا۔ اسی طرح جو حرف کاف ہے، جو کاف ہے، ایک کاف یہ ہے اور ایک کاف یہ ہے، مصنف نے ان دونوں کا تعارف کروایا اور بڑے باریکی سے۔ یہ کاف جب شروع میں آتا ہے تو ایک شکل اس کی یہ ہو گئی، دوسری شکل یہ ہو گئی، اس طرح حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کو الف کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ الف کے ساتھ اس کی ایک شکل یہ آتی ہے، یہی شکل اس کی لام کے ساتھ بھی آتی ہے الف، اور یہی شکل اس کی کاف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ مثلا ہم کاف کو کاف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر بھی یہی شکل آتی ہے۔ اب کاف کی دوسری شکل یہ ہو گئی، اور جہاں الف کے ساتھ اس شکل میں جڑتا ہے تو الف کے ساتھ کاف اس شکل میں بھی جڑتا ہے جی۔ ایک شکل کاف کی یہ ہو گئی، دوسری یہ ہو گئی، تیسری یہ ہو گئی، اور چوتھی الف کے ساتھ
یہ ہو گئی، یہ اور یہ تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن اس میں با نیچے تک ہے اور اس میں الف اوپر تک ہے، ذرا سی تبدیلی ہے۔ تو یہ بھی ابتدا میں ہے، یہ ابتدا میں شکلیں ہیں، یہ بھی ابتدا میں ہے، یہ شکل بھی یہاں ابتدا میں دکھائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کاف کی ایک شکل، دوسری شکل، کاف کی تیسری شکل اور کاف کی چوتھی شکل، یہ شکل اور یہ ایک ہے، تو اس اعتبار سے ایک شکل، دوسری شکل، تیسری شکل، اور 3 شکلیں ہو گئی کاف کی۔ اب آپ دیکھیں کاف جب درمیان میں آتا ہے تو یہ ہے، تو درمیان میں بھی کاف کی یہ جو شکل شروع میں آئی تھی یہی درمیان میں آتی ہے، اور درمیان میں دوسری شکل یہ بھی آتی ہے، تا کاف سا، یہ والی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کاف کی جو مختلف شکلیں تھیں کہ شروع میں یہ آتی ہیں، یہ شروع میں بھی آتی ہیں اور یہی 2 شکل درمیان میں بھی آتی ہیں۔ یہ شکل الف کے ساتھ کاف کی، لام کے ساتھ کاف کی اور کاف کے ساتھ کاف کی جو شکل ہے یہ شروع میں بھی آتی ہے اور حرف کے درمیان میں بھی آتی ہے۔ مثلا آپ لکھتے ہیں لکل، تو دیکھیں یہاں بھی وہی شکل آئی ہے جو شروع میں تھی۔ اسی طرح یہ جو شکل الف کے ساتھ ہے یہ شروع میں آئی ہے، درمیان میں آئی ہے۔ تو کاف کی آپ دیکھ لیں ایک شکل، دوسری شکل، تیسری شکل، یہ 3 شکلیں ہو گئی، اور ان 3 میں سے 2 درمیان میں آتی ہیں، تینوں درمیان میں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کاف کی مختلف شکلیں تھیں، تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جتنی مختلف شکلیں بنتی تھیں ان کو مختلف حروف میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور جو آخری کاف ہے یہ والا، اس کی موجودہ شکل نورانی قاعدے میں درست نہیں ہے، اس کی ایک شکل ہے با کاف یوں کر کے، اور دوسری شکل ہے آپ غائن را کاف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا آپ صرف را کاف کر دیں، جی اس طرح کر کے یوں، یہ کاف جوڑ کے اور الگ یہ آخر شکل میں۔ یہ وہ لازمی باتیں تھیں جو گزشتہ سبق کے حوالے سے تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی طرف جو با تا سا نون یا کے حوالے سے ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ توجہ کیجیے۔ یہ 5 حروف ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم ان حروف پہ پہنچیں گے تو بچوں کے ذہن میں ایک بات ڈالیں گے، ان کے ذہن کو بنائیں گے، ذہن کو تیار کریں گے۔ جو چیز ہم آگے سمجھا رہے ہیں وہ قاعدہ کلی انہیں سمجھائیں گے کہ پیچھے آپ نے الف پڑھا ہے، لام پڑھا ہے، کاف پڑھا ہے، اور جب آپ نے دیکھا ہے کہ لام حرف کے ساتھ جڑی تو لام آدھی ہو گئی، کاف جڑا تو آدھا ہو گیا۔ جس طرح یہ کاف تھا یہ پورا، جی اب ہم نے جب با کے ساتھ جوڑا تو یہ دیکھیں یہ کاف آدھا ہو گیا، جی یہاں تک لکھا گیا ہے، یہ آدھا ہو گیا۔ تو انہیں سمجھائیں کہ کچھ حروف آدھے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ جڑتے ہیں تو ان کی اپنی شکل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں پھر مثال دیں، مثلا یہ با ہے، ہم با کو جوڑتے ہیں جیم کے ساتھ، یہ جیم ہے، یہ جیم ہے، اور انہیں کہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ با کو جوڑا ہے۔ اب انہیں کہیں کہ دیکھیں با تو یوں لکھی ہوتی ہے، لیکن یہاں آنے میں اس کی شکل بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب جب شکل ختم ہو گئی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ با ہے؟ چلے با جیم میں اگر بچہ نہیں سمجھتا تو میں اس کو میم کے ساتھ لکھتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیں بچے سے کہیں، اب دیکھیں یہ با ہے، جہاں با کی شکل، اس کی جسامت، اس کی ساخت، اس کی جو اصل پہچان تھی وہ ختم ہو گئی، یوں ہو گئی ہے۔ اب کاف آدھا رہ جاتا ہے لیکن با آدھی نہیں رہتی، با کی شکل بالکل بدل جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پہچان نقطے سے کریں گے۔ تو یہ بات بچوں کو سمجھانے کے بعد بچوں سے کہیں کہ با تا سا نون یا 5 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی اپنی جو شکل ہوتی ہے، جس طرح با تا سا نون یا لکھے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مزید کچھ اور طریقوں سے لکھے جاتے ہیں، شوشے سے بن جاتے ہیں، لائنیں بن جاتی ہیں۔ ان لائنوں پہ نقطہ نیچے اوپر 1 2 3 ہونے کی وجہ سے ہم ان کی پہچان کریں گے۔ یہ بات بچوں کے ذہن میں ڈالنے کے بعد پھر جو ہے بچوں کو ہم یہ سکھائیں، اور یہاں محترم سامعین یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ با تا سا نون یا جب یہ کسی حروف کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے لکھنے کے 7 طریقے ہوتے ہیں، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کو واضح کیا ہے۔ مثلا ہم 7 طریقے واضح کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے با، تو با کا ہم پہلا طریقہ واضح کرتے ہیں، یہ الف ہے، تو آپ دیکھ لیں میں نے با کو یوں لکھا۔ پہلا طریقہ یہ ہو گیا کہ ایسے کر کے ایسے را کی شکل میں۔ دوسرا طریقہ یوں کر کے یوں، باسین۔ اب دیکھیں اس میں پہلا حصہ چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، اور دوسرا جو سٹائل ہے وہ ہے پہلا حصہ بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے۔ ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا نوٹ کرتے جائیں۔ 2 طریقے ہو گئے۔
तीसरा तरीका, हम ये जीम लिखते हैं और जीम के साथ हम लगाते हैं ये यूं करके, ये बा का तीसरा है। अब हम चलते हैं चौथा, तीसरे को हम यूं लेते हैं ताकि हमें आगे उलझन ना हो, यूं, और चौथा हम मीम के साथ करते हैं यूं। 4 हो गए। पांचवा तरीका, हम इसको बा को ऐसे करते हैं, बा या। पांचवा तरीका ये होगा कि ये ऐसे लिखी जाती है हर्फ के साथ जुड़ के और नीचे नुक्ता आ जाता है। छठा तरीका इनका ये है कि जब यही बा ता सा नून या आपस में जुड़े, मसलन शुरू में नून है और इसके बाद बा है फिर लाम है, तो इनमें फ़र्क ये करते हैं कि ये भी नून है ये भी बा है। अब दोनों को ऐसे बराबर नहीं डालते, अगर दोनों को ऐसे बराबर करें तो ये सीन बन जाता है, लिहाजा पहले को छोटा कर देते हैं दूसरे को बड़ा कर देते हैं, या पहले को बड़ा कर देते हैं, पहले हिस्से को बड़ा कर देते हैं दूसरे को छोटा कर देते हैं जी, बा या लाम, ताकि ये सीन की तरह ना बन जाए। या एक फ़र्क और करते हैं जी, एक हो गया, 2 3 4 5 6 तरीके मैंने बता दिए। सातवां ये है कि जब यही हुरूफ आपस में हो, मसलन बा ता रहे, तो बा भी ऐसे बनती है ता भी ऐसे बनती है, तो ऐसे करें तो ये सीन बन जाता है। तो वहाँ फ़र्क करते हैं, जिस तरह यहाँ पहले को छोटा, बा को छोटा किया या को बड़ा कर दिया, इसके बरक्स बा को बड़ा किया या को छोटा किया ताकि सीन की शक्ल ना बने, फ़र्क हो जाए। इसी तरह आगे एक और फ़र्क का तरीका भी है, वो ये है कि मसलन बा या को हम लिखते हैं, उसमें ऐसे करते हैं कि पहला जो हर्फ होता है उसको नीचे कर लेते हैं दूसरे को ऊपर उठा लेते हैं, ये बा हो गई और ये या हो गई, बा या नून। तो ये इस तरह मुख्तलिफ 7 स्टाइल से बा ता सा नून या जब हरूफ के साथ जुड़ते हैं तो इनके 7 स्टाइल बनते हैं। मजीद इनके अंदर क्या बारीकियां हैं वो हम अगली वीडियोस के अंदर अर्ज करते हैं। उस वक्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।